ایران کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ اسرائیل پر صبح سویرے میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب حیفا پر 100 سے زائد میزائل داغ دیے۔ حیفا پاور پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملے کے بعد وسطی اسرائیل کی بجلی بند۔ ایران نے ایلات پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے حملے میں بیلسٹک میزائل استعمال کیے۔ تل ابیب اور حیفا پر ہونے والے میزائل حملوں میں 25 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی صوبے قم میں فرود جوہری تنصیب کو اور 2.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ قم میں فرود کی زیر زمین جوہری تنصیب پر اسرائیل نے فضائی حملہ کیا۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں میں پاسداران انقلاب کے اعلیٰ افسران شہید ہو گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق تہران پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور ان کے نائب جنرل حسن محقق شہید ہو گئے۔ جنرل کاظمی 2022 میں ایرانی سپاہ پاسداران کی انٹیلیجنس چیف مقرر ہوئے تھے۔ ایرانی حکام نے ان شہادتوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ایران کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ پاسداران انقلاب کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے حمایتی یہ جان لیں کہ اسرائیل کے خلاف مؤثر اور ہدف شدہ کارروائیاں اس کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں امریکہ کے شامل ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کی سینئر صحافی سے آف کیمرہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ ٹرمپ نے ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس وقت امریکہ کسی فوجی کارروائی میں ملوث نہیں۔ ٹرمپ نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اگر ثالثی کا کردار ادا کریں تو وہ اس کے لیے کھلے دل سے تیار ہیں۔ دیری اثناء امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جلد معاہدہ طے پا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کو بھی معاہدہ کرنے پر راضی کیا تھا۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے دورے صدارت کے دوران سربیا اور کوسووو کے درمیان جنگ ختم کرانے کا بھی ذکر کیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے جس سے خطے میں امن قائم ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات پر حملہ کیا تو ہماری مسلح افواج ایسی طاقت سے جواب دیں گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 95 پیسے کا اضافہ۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے ہو گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دنیا کو اسرائیل کی جوہری طاقت سے متعلق محتاط اور خوفزدہ ہونا چاہیے۔ اسرائیل واحد ملک ہے جو کسی عالمی جوہری نظم و ضبط کا پابند نہیں۔ اسرائیل نے نہ تو NPTC پر دستخط کیے ہیں اور نہ ہی کسی دیگر عالمی جوہری معاہدے کو تسلیم کیا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ مغربی دنیا کو اسرائیل کی جانب سے پیدا کیے گئے تنازعات اور خطے میں عدم استحکام پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے باور کرایا پاکستان عالمی جوہری اصولوں کا پابند ہے اور اس کی جوہری صلاحیت صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار جوہری ریاست کا کردار ادا کیا ہے جبکہ اسرائیل کا طرز عمل عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے، روزہ امام کے قریب مشہد ایئرپورٹ اور تہران میں دھماکے۔ موساد ایجنٹس کی جانب سے تہران میں 5 کار بم دھماکوں میں جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ شہید ہونے والے سائنسدانوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ تہران میں ایک رہائشی عمارت پر حملے میں 5 شہری شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی۔ معروف ایرانی فنکارہ مصورہ علی خانی بھی اسرائیلی فضائی حملوں میں جاں بحق ہو گئیں۔ تہران میں پائپ لائن تباہ ہونے سے سڑکیں پانی سے بھر گئیں، تاہم شہر کو صاف پانی کی فراہمی متاثر نہیں ہوئی۔ شیراز میں ایرانی فوجی تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے تہران میں طلبہ کے ہاسٹل کو بھی نشانہ بنایا، متعدد طلبہ زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام اور فوجی اہداف کے خلاف حملے جاری ہیں۔ 50 لڑاکا طیاروں کے ذریعے تہران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے 44 ڈرونز مار گرائے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے موجودہ حالات کے باعث شہید رہنماؤں کی تدفین کی رسومات منسوخ کر دیں۔ اسرائیل نے مشہد ایئرپورٹ بھی حملہ کر کے ایرانی ری فیولنگ طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ڈرون کارروائی موساد ایجنٹس کے ذریعے کی گئی۔ حملے میں رن وے یا ایئرپورٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
ईरान ने इसराइली टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ईरानी हमलों में इसराइल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर वाइजमैन इंस्टीट्यूट को तबाह कर दिया गया। इसराइल के अहम तरीन साइंसी तहकीकी मरकज वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया। वाइजमैन इंस्टीट्यूट इसराइल की फौजी टेक्नोलॉजी की तहकीक में मरकजी हैसियत और ख़ास तौर पर मसनूई जहानत और ड्रोन टेक्नोलॉजी के शोबों में अहम मकाम रखता है। दोनों टेक्नोलॉजीज़ इसराइल ने गज़ा में अपनी हालिया कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमले का मकसद इसराइल की फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करना है। ईरान ने इसराइली हमलों के दौरान जंगबंदी मुज़ाकरात से इनकार करते हुए सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सालिसी की किरदार अदा करने वाले मुमालिक कतर और ओमान को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि वो इसराइल के हमलों के दौरान जंगबंदी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। एक आला ईरानी ओहदेदार ने बताया कि ईरान और इसराइल के दरमियान नए हमलों का तबादला हुआ, जिससे वसी तर जंग का खदशा मजीद बढ़ गया है। ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि ईरानी हुकाम ने कतरी और ओमानी सालिसों को मतला किया है कि वो तभी संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे जब वो इसराइल के पेशगी हमलों का मुकम्मल जवाब दे देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि हमने अस्फ़हान के रिएक्टर को तबाह कर दिया। अस्फ़हान रिएक्टर के बाद जौहरी हथियार बनाना मुमकिन नहीं है और हमने नतन्स के मरकज़ी जौहरी मरकज़ को भी तबाह कर दिया। ईरानी हुकूमत इस वक्त बहुत कमज़ोर हो गई है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इक़दामात करेंगे। खुफिया मालूमात से पता चलाया कि ईरान हुसियों को एक जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमले से कबल अमरीकी सदर को एतमाद में लेने की तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है। इसराइल के हमास रहनुमा खलील अल हया को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। कतरी सिक्योरिटी ने हमास रहनुमाओं को शहीद करने की कोशिश नाकाम बना दी। खलील अल हया हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं और दीगर रहनुमाओं के हमरा कतर में मुकीम हैं। कतरी ज़राए के मुताबिक इसराइल ने अपने एजेंट्स के जरिए हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। इसराइल के हूसी मिलिट्री चीफ को भी शहीद करने की नाकाम कोशिश। हूसी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई हमले में मोहम्मद अल गमारी को शहीद करने के लिए इसराइली दावे में सदाकत नहीं। इराकी वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबिता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि इसराइली हमलों का ज़बरदस्त जवाब देंगे। जंग का आगाज़ हमने नहीं किया, लेकिन हमने फैसलाकुन जवाब दिया। इसराइल ने हमले के दौरान इराक़ी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया। इराक़ अपनी फ़ज़ाई हुदूद की हिफाजत करे। ईरान पर इसराइली हमले अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन थे। अगर इसराइल हमले बंद ना करता तो जवाबी हमले हम भी ना करते। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमले करके रेड लाइन अबूर कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमेरिका की इसराइली हमलों की पुष्ट पनाही के सबूत मौजूद हैं। इसराइल के तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फ़ारस तक ले आए हैं। इसराइल के खिलाफ जंग को दीगर ममालिक तक तोसी देने के लिए ख़्वाह नहीं है। हमें मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। जौहरी हथियार बनाने पर यकीन नहीं रखते। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन कहते हैं कि ईरान इसराइल तनाज़ा आने वाले घंटों में थम जाएगा। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन कहते हैं कि आने वाले घंटों में बातचीत का रास्ता खुलेगा। G7 रहनुमाओं के साथ इस मामले पर बात करने का मौका मिलेगा। G7 ममालिक का इजलास पीर और मंगल को कनाडा में होगा। तुर्क सदर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। ईरान इसराइल जंग बंद कराने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। रजब तैयब उर्दवान ने इसराइल और ईरान के दरमियान अमन से मुतालिक हालिया बयान का खैर मकदम करते हुए खित्ते को तबाही और आग से बचाने के लिए अमरीकी सदर से फौरी एक्शन लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अनकरा ईरान जौहरी प्रोग्राम पर सालिसी के लिए तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अहम सिफारती राबिते में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान ने इसराइल की जानिब से ईरान पर बिला जवाज़ हमलों पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो आइंदा हफ्ते तुर्की रवाना होंगे, जहाँ वो इस्तंबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान
کی نمائندگی کریں گے۔ اسحاق ڈار استنبول میں اسلامی تعاون یوتھ فورم کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ چین کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی مکمل حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کو فون۔ اسرائیل کی جانب سے طاقت کے بے دریغ استعمال کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ کا اسرائیلی ہم منصب سے بھی رابطہ۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر اظہار تشویش۔ چینی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو فوجی کارروائیاں بند کرنے اور کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ اسرائیل کی جانب آنے والے ایرانی میزائل اور ڈرونز کو روکنے میں امریکہ کا کلیدی کردار ہے۔ دی جیروسلم پوسٹ نے امریکہ اور اسرائیلی گٹھ جوڑ کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ ایران نے اسرائیل پر 200 بیلسٹک میزائل اور 200 سے زائد ڈرونز داغے۔ امریکی فوج ایرانی حملے روکنے کے لیے فضا، زمین اور سمندر سے کارروائیوں میں مصروف ہے۔ بھارت کی طرف سے پانی روکنا جوہری جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے برسلز میں DW سے گفتگو۔ کہا سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام مسائل کا حل جامع مکالمہ ہے اور اگر بھارت مذاکرات کی میز پر نہیں آتا تو یہ ان کے اپنے ملک کے مفاد میں نہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ہر قیمت پر اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ بھارت کی دوغلی سفارتکاری بے نقاب شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی حمایت سے انکار۔ SCO کے اعلامیے میں ایران پر اسرائیلی حملے کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا۔ اعلامیے میں واضح طور پر کہا گیا کہ ایران کی خود مختاری پر حملہ عالمی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عام شہریوں کی ہلاکت اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے جانے پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فورم نے سیاسی اور سفارتی حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عسکری کارروائیوں کی بھرپور مخالفت کی۔ تاہم شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بھارت اجتماعی اعلامیے کا حصہ نہ بن سکا۔ ایک الگ مبہم اور نرم لہجے میں جاری بیان میں نہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور نہ ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اجتماعی موقف سے علیحدگی نے بھارت کی دوغلی سفارتکاری اور مفاد پرستی کو آشکار کر دیا۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار تھا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا۔ آپ لوگ سچ کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سابق ایڈوائزر پروفیسر سید محمد مرانڈی نے اسکائی نیوز کی اینکر کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا کہ حملے سے ایک رات پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ آپ کی نظر میں جارحیت، سویلین عمارتوں اور سویلینز کو نشانہ بنانا کیا ایک اچھا اور مہذب فعل ہے؟ جس بلڈنگ میں ہمارے کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا وہاں 60 سویلینز بھی مارے گئے، جس کی آپ جیسے لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ OIC کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ حملوں کو ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ صہیونی حملوں سے خطے میں امن اور استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ ایران نے البرز صوبے میں 2 موساد ایجنٹس گرفتار کر لیے۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ البرز کے علاقے ساو جبلاق میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ افراد مبینہ طور پر اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ دونوں افراد ایک دہشت گرد نیٹ ورک کا حصہ تھے جو ایک خفیہ مکان سے سرگرم تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد، بم، ٹریپ اور الیکٹرانک آلات تیار کیے جا رہے تھے۔ ایرانی انٹیلیجنس حکام نے ڈرون بھرے مزید ایک ٹرالر اور ٹرک کو قبضے میں لے لیا ہے۔ تہران کے جنوب میں دشمن ایجنٹس کی ڈرون تیار کرنے کی ایک فیکٹری بھی قبضے میں لے لی گئی ہے، جبکہ ایک بم کو بھی پھٹنے سے قبل ناکارہ بنا دیا گیا۔ مشکل گھڑی میں ریاست متحرک ایران سے 450 پاکستانی زائرین کا انخلاء مکمل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں کہا بدلتی علاقائی صورتحال پر پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے ہیں۔ ایران میں مقیم پاکستانی طلبہ کو محفوظ طور پر انخلاء کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ عراق میں سفارت خانہ پاکستانی زائرین سے رابطے میں ہے۔ دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال ہے۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کے مطابق اس وقت ایران میں 4,500 زائرین سمیت 30 سے 40,000 پاکستانی موجود ہیں۔ 155 پاکستانی طلبہ کو تافتان بارڈر پر بھجوا رہے ہیں۔ ایران کے حملوں سے خوفزدہ اسرائیلی شہری بنکرز میں قید، گلیاں سنسان، شہروں میں ہو کا عالم۔ حملوں میں وقفوں کے دوران شہریوں کا سپر مارکیٹس پر دھاوا۔ وزیر خارجہ خزانہ محمد اورنگزیب اور بلال بن ثاقب کی مائیکل سیلر سے ملاقات ہوئی ہے۔
بٹ کوائن بطور قومی ذخائر مالی خود مختاری اور ڈیجیٹل معیشت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بلال بن ثاقب کی مائیکل سیلر سے ملاقات۔ بٹ کوائن بطور قومی ذخائر مالی خود مختاری اور ڈیجیٹل معیشت پر تبادلہ خیال۔ مائیکل سیلر بٹ کوائن ہولڈنگ کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین ہیں۔ مائیکل سیلر کی کمپنی کے پاس 5,82,000 بٹ کوائن موجود ہیں۔ کمپنی کے پاس موجود بٹ کوائنز مالیت $62 ارب سے زائد ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتیوں کا معاملہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خط کا جواب دے دیا۔ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے طریقہ کار کی وضاحت۔ کہا وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں ناموں پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس آئے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے اسپیکر کو پارلیمانی لیڈر سے پارلیمانی کمیٹی کے نام مانگنے کی درخواست کی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمانی لیڈر سے نام طلب کریں گے۔ پارلیمانی لیڈرز کی جانب سے بھیجے گئے ناموں کو قومی اسمبلی میں موجود پارٹی نمائندگی کے مطابق شامل کیا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے نام بھجوائے جائیں گے، تب کمیٹی بنے گی۔ کمیٹی کی تشکیل وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت مکمل ہونے سے پہلے ممکن نہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی تعیناتیوں کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا۔ پنجاب کابینہ کا بجٹ اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صدارت کریں گی۔ صوبے کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ بجٹ منظوری کے بعد وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان ایوان میں پیش کریں گے۔ پنجاب حکومت نے 13 جون کو بجٹ پیش کرنا تھا۔ فائنانس بل کی تیاری میں تاخیر پر بجٹ کی تاریخ تبدیل کی گئی۔ تعلیم اور صحت خیبر پختونخوا حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل۔ صحت کارڈ پلس کے تحت صوبے کے 44 لاکھ شہریوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کے بیان پر رد عمل۔ کہا صحت کا بجٹ 19% بڑھا کر 276 ارب، تعلیم کا بجٹ 11% بڑھا کر 363 ارب روپے کر دیا۔ وزیر اطلاعات تعصب کی اینک اتار کر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تعلیم اور صحت کے شعبوں کا موازنہ کریں۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار۔ قصور میں تیز آندھی اور بارش سے گھر کی چھت گر گئی، 4 افراد زخمی۔ موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، شہر پانی میں ڈوب گیا۔ گلیاں، بازار اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ سڑکوں میں کئی فٹ پانی جمع ہونے سے شہریوں کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو آمد و رفت میں مشکلات۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ تاندیا والا میں شدید گرمی میں پہلی بارش سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ساہیوال اور گردنواہ میں تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش۔ ہڑپا، چیچاوتنی، کمیر، نور شاہ، گمبیر، قائد آباد اور دیگر میں بھی بارش ہوئی ہے۔ ملتان شہر اور گردنواہ میں تیز آندھی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود۔